اور اس کے بعد انہوں نے جب جہیز کی بات کی نا تو میرے والد صاحب تو ہے نہیں تھے اور والدہ بھی بزرگ تھیں اور مطلب نہیں ہم جہیز افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے میری منگنی ٹوٹ گئی۔ ان کو جہیز کا بہت زیادہ لالچ تھا، کہاں وہ پرنسپل اور کہاں، کیونکہ وہ کافی ریچ بھی تھے اور مجھے ایک دم بندہ شوق میں ہو جاتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے پاسبل۔ تو انہوں نے کہا میں سچ میں کہہ رہا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سارے معاملات تو میرے والدہ نے دیکھے اور پھر بس ایک ہی چیز کا ایشو تھا جو مجھے بھی شاید تھوڑا سا تھا، کیونکہ ان کی ایج مجھ سے تھوڑی سی زیادہ تھی اور میری والدہ بھی یہی کہتی تھی کہ ان کی ایج زیادہ ہے۔ تو میں ٹیچنگ کر رہی تھی اور ایک دم ایسا ہوا کہ ان کو اٹیک ہوا، تو ایمبولینس وغیرہ منگوائی، تو یہاں تک کہ اٹیک کافی ہیوی تھا کیونکہ ان کو بی پی کا بھی کافی ایشو تھا، بی پی بھی ہائی ہو گیا اور پھر ان کا ایمبولینس میں لے جاتے ہی ان کا ہاسپٹل لے جاتے ہی انتقال کر گئے تھے۔ میرے شوہر کا انتقال ہوا، ان کی فیملی نے مجھے میری والدہ کے پاس واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس کے ساتھ تم نے رہنا تھا وہی نہیں ہے تو تم جاؤ۔ تو والدہ بھی بیمار تھی اور اندر میں بہت زیادہ سوچتی تھی، گھر کے حالات دیکھتی تھی، چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی۔ ایسے ہی نا وہ بھی، ان کا بھی اس طرح ہی انتقال ہو گیا ٹینشنوں میں۔ باقی چھوٹے بہن بھائی ہیں، کوشش تو بہت تھی کہ ان کو پڑھا سکتی، لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ میں ان کو پڑھا ہی نہ سکی۔ تو اب بس گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، مطلب کہ کسی ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں نہیں کام پہ جاتی تو گھر کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا کچھ، اور لوگوں کی نظریں باہر نکلتے ہیں ایسے جیسے لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے اگلے بندے کو بندہ کھا ہی نہیں جائے گا۔ مطلب مجھے گلٹی فیل ہوتی ہے، باہر نکلنا نہیں چاہتی، لیکن میرے حالاتوں کی وجہ سے مجھے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے اس بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو دی پاکستان۔ ناظرین، ہمارے ساتھ 21 سالہ فاطمہ موجود ہیں جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور اپنی فیملی کو یہ سوچ کے سپورٹ کرنے باہر نکلتی ہیں کہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، ان کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، ماں بزرگ تھی، یہ 2 بہنیں ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا فاطمہ، بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے اسکول میں ٹیچنگ کرنے جاتی ہیں تاکہ فائنینشلی طور پہ آپ کے گھر کو کچھ سپورٹ ہو سکے، اور آپ نے بتایا کہ آپ کا ریلیٹیوز کے اندر رشتہ ہوا تھا اور وہ بھی ٹوٹ گیا، رشتہ ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی اور گھر سے باہر نکل کے گھر کو سپورٹ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ میرا نام فاطمہ ہے اور میں اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے اس لیے چاہتی تھی کیونکہ پہلے میرا رشتہ ہوا تھا اور رشتہ میں 2 سال تک قائم رہا اور پھر منگنی وغیرہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد منگنی میری تقریباً 6 ماہ تک رہی، اور اس کے بعد انہوں نے جب جہیز کی بات کی نا تو میرے والد صاحب تو ہے نہیں تھے اور والدہ بھی بزرگ تھیں اور مطلب نہیں ہم جہیز افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے میری منگنی ٹوٹ گئی۔ ان کو جہیز کا بہت زیادہ لالچ تھا، تو پھر انہوں نے منگنی توڑ دی تھی میرے سے۔ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ جی، انہوں نے کہا جہیز نہیں ہے تو پھر اپنی بیٹی بھی اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ دل میں خیال کب آیا کہ آپ کو گھر سے نکل کے کچھ کرنا چاہیے؟ جی، پہلے تو میں بیٹھی تھی، گھر دیکھتی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں، مجھے خود تو سمجھ نہیں آتی، لیکن شکر میں اس وقت کا کرتی ہوں کہ میرے والد صاحب کے ہوتے ہی میرے والد نے ہمیں ایف اے مجھے کروا دیا تھا، تو میرے پاس تھوڑی بہت ایجوکیشن تھی، تو اس ایجوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے سوچا کہ ہمارے گھر کا نظام بہت خراب ہو چکا تھا، والدہ بھی آئے دن بیمار اور بہن بھائیوں کے بھی خرچے، یہاں تک کہ میرے دوسرے بہن بھائی پڑھے نہیں ہیں، وہ اسکول بھی نہیں جا سکتے تھے، تو صرف میں ہی پڑھی تھی۔ تو پھر میں نے، ہمارے یہاں پہ قریبی اسکول ہے تو اس میں نے ٹیچنگ کا سوچا اور پھر میں ادھر اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ جب آپ نے ٹیچنگ کے شعبے کو اپنایا اور وہاں پہ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تو اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اسکول کے پرنسپل نے آپ کو شادی کی آفر کی، تو پھر کیا ہوا؟ تو ان کے پرنسپل تھے، انہوں کو سارے معاملات کا پتہ تھا کہ اس کی ایسے منگنی ٹوٹی ہوئی ہے جہیز کی وجہ سے، تو وہ مطلب ایک طرح کے ہمسائے ہی بن چکے تھے کیونکہ ان کو سارے معاملات کا پتہ، ایک محلے میں ہی ان کا اسکول تھا، تو پرنسپل نے پہلے 6-5 مہینے میں ادھر رہی ہوں، مطلب اسکول میں ٹیچنگ کرتی رہی، پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں، تو میں نے کہا بولے،
ظاہر ہے وہ اسکول کے پرنسپل تھے. میں نے کہا جی سر بولیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں تم سے شادی کرنا چاہوں تو تم اس بات پہ مانتی ہو. تو میں تو ایک دم چپ ہو گئی تھی کہ کہاں وہ پرنسپل اور کہاں، کیونکہ وہ کافی ریچ بھی تھے اور مجھے ایک دم بندہ شوق میں ہو جاتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے پاسبل. تو انہوں نے کہا میں سچ میں کہہ رہا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سارے معاملات تو میرے والدہ نے دیکھے اور پھر بس ایک ہی چیز کا ایشو تھا جو مجھے بھی شاید تھوڑا سا تھا، کیونکہ ان کی ایج مجھ سے تھوڑی سی زیادہ تھی اور میری والدہ بھی یہی کہتی تھی کہ ان کی ایج زیادہ ہے. لیکن اب انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے. پھر ایک طرف دیکھا جائے تو ہمارے رشتہ داروں نے ہی ہمیں چھوڑا تھا، کیونکہ جہیز کے لالچ میں انہوں نے آگے چھوڑا. پھر انہوں نے کہا کہ جب رشتہ داروں کو ہماری پرواہ نہیں، پھر میری والدہ نے میری خوشی کے لیے ان سے میرا نکاح کر دیا تھا. تو آپ نے بتایا کہ آپ کی ایج 21 سال ہے اور ان کی ایج زیادہ ہے. کتنی ایج تھی ان کی؟ ان کی 45. مطلب 45 سال کے تھے. وجہ کیا تھی کہ 45 سال ان کی شادی نہیں ہوئی، یا کوئی شادی ہوئی تھی بیگم فوت ہو گئی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ ان کی بھی پہلی شادی تھی، لیکن بات یہ تھی کہ ان کے کافی وہ ویل ایجوکیٹ تھے. ان کو اپنے لیول کا رشتہ نہیں مل رہا تھا. میں بھی ان کے لیول کی نہیں تھی، لیکن بس مطلب پسند کرنا شروع ہو گئے تھے. پھر اس بنیاد پہ انہوں نے مجھے رشتے کا بولا تھا اور اس بنیاد پہ ہمارا نکاح ہوا تھا. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اسٹڈی کرتے کرتے ان کی ایج زیادہ ہو گئی، تو اس کے بعد جو اس وجہ سے وہ شادی لیٹ ہوئی ان کی. ہاں جی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میرا نکاح ہو گیا اور میں مطلب میری والدہ نے نا سادگی سے رخصتی کر دی. ٹھیک ہے. اور پھر میں ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی. معاملات تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. میری فیملی کو بھی تھوڑے سے سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ بتایا میں بڑی تھی اور گھر میں مطلب میں ٹیچنگ کرتی تھی اور گھر کا نظام چلتا تھا. تو پھر انہوں نے میری فیملی کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا. پھر ایک دن ایسا ہی ہوا اچانک نا ان کے ہارٹ پہ نا درد ہوتی تھی. تو بس میڈیسن لے لیتے تھے تو ٹھیک ہو جاتی. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اسکول میں ہی تھے تو ہم لوگ سارے وہ بھی اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ٹیچنگ کر رہی تھی، اور ایک دم ایسا ہوا کہ ان کو اٹیک ہوا. تو ایمبولینس وغیرہ منگوائی تو یہاں تک کہ اٹیک کافی ہیوی تھا، کیونکہ ان کو بی پی کا بھی کافی ایشو تھا. بی پی بھی ہائی ہو گیا اور پھر ان کا ایمبولینس میں لے جاتے ہی ان کا ہاسپٹل لے جاتے ہی انتقال کر گئے تھے. مطلب آپ کی شادی کے کتنے عرصے بعد ان کو اٹیک آیا؟ 1 سال سے زیادہ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد یہ معاملات پیش آئے ان کے ساتھ. تو کوئی بچہ ان میں سے ہے کوئی؟ نہیں، ابھی تو فی الحال کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر لائف کیسے گزار رہے ہیں، کدھر رہ رہی ہیں؟ میں کیونکہ ان کی تو پسند تھی، لیکن ضروری تو نہیں جو شوہر کو پسند ہو تو ان کی فیملی کو بھی پسند ہوں گی. تو ان کی فیملی نے جیسے ان کی میرے شوہر کا انتقال ہوا، ان کی فیملی نے مجھے میری والدہ کے پاس واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس کے ساتھ تم نے رہنا تھا وہی نہیں ہے تو تم جاؤ. تو میں وہی ہماری روٹین اور وہی تمام معاملات میں پھر جیسے پہلے زندگی مشکلات میں تھی، ویسے ہی پھر دوبارہ سے آپ مشکلات میں آ گئے. ہاں جی، دوبارہ سے مشکلات میں آ گئی. اور پھر ایک ظاہر اب شادی شدہ بھی ہو گئی تھی اور کچھ اس طرح بھی مشکل ہو گئی تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ پتہ نہیں اپنے ہسبینڈ کو لے بیٹھی ہے یا کیا. مجھے اس بات کا تھوڑا دکھ بھی تھا. پھر پریشان حالت میں اپنے گھر گئی تو والدہ بھی بیمار تھیں، اور پھر وہ بھی نا مطلب مجھے فیل تو نہیں کروا پاتی تھی، کیونکہ ظاہر ماں ہے، انہوں نے مجھے تسلی دیتی تھی کہ چلیں اللہ پاک کی جو رضا تھی. لیکن یہ کہ وہ اندر اندر میں بہت زیادہ سوچتی تھی، گھر کے حالات دیکھتی تھی، چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی. ایسے ہی نا وہ بھی ان کا بھی اس طرح ہی انتقال ہو گیا ٹینشنوں میں. آپ کی والدہ بھی ٹینشن نہ برداشت کر سکی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ہاں جی، ان کے 6 ماہ بعد ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا فاطمہ، 21 سال آپ کی ایج ہے، آپ سے چھوٹی ایک بہن ہے، اس سے چھوٹا ایک بھائی ہے. کیسے زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں؟ جب والدہ سر پہ تھی، والد تو پہلے ہی نہیں تھے، جب والدہ تھی تو کچھ نہ کچھ تو چلو وہ گھر کو سپورٹ کرتی ہوں گی، یا جیسے بھی جو بھی معاملات ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی ایک آپ کی تحفظ تھا وہ. تو اب والدہ سر پہ نہیں ہے، گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ کیا کام کرتی ہیں اور لوگوں کی نظریں آپ پر کیسی ہیں؟ میں ابھی تو فی الحال میں اب کسی کے گھر کا کام کر رہی ہوں.
وہ بھی ہیں کسی ٹائم کرواتے ہیں اور کسی ٹائم نہیں کرواتے، تو وہ جو نقد دیتے ہیں وہی اس سے تھوڑا بہت چلا لیتے. باقی چھوٹے بہن بھائی ہیں، کوشش تو بہت تھی کہ ان کو پڑھا سکتی، لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ میں ان کو پڑھا ہی نہ سکی. تو اب بس گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے. مطلب کہ کسی ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں نہیں کام پہ جاتی تو گھر کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا کچھ، اور لوگوں کی نظریں باہر نکلتے ہیں ایسے جیسے لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں جیسے اگلے بندے کو بندہ کھا ہی نہیں جائے گا. مطلب مجھے گلٹی فیل ہوتی ہے، باہر نکلنا نہیں چاہتی، لیکن میرے حالاتوں کی وجہ سے مجھے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے اس بات کی. اچھا فاطمہ خود بھی جوان ہے، 21 سال ایج ہے، چھوٹی بہن آپ نے بتایا کہ 15-16 سال ایج ہے، اور 12-13 سال کا آپ کا ایک بھائی بھی ہے. آپ کی خواہش ہے کہ آپ انہیں پڑھانا بھی چاہتی ہیں، لیکن آپ کے پاس جاب نہیں ہے، گھر سر پہ والدین نہیں ہیں. کیا سوچا ہے مستقبل کے بارے میں؟ کیا بنے گا؟ کیسے سروائیو کریں گے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی میں اس طرح ہو جائے گا. میں نے تو ایک شادی بھی اس طرح ایک حساب کی تھی کہ چلیں بڑی ایج کا خیر ہے، لیکن چلیں ہمارا گھر تو ایک حساب کا آباد ہو جائے گا. تو لیکن کہتے ہیں قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا. تو اسی طرح میری تو زندگی ہو گئی ہے، لیکن کبھی کبھی تو میں اپنے حالاتوں کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ میں خود کو کچھ کر لوں، لیکن کیا کروں. میں اپنے بہن بھائیوں کو جب منہ کو دیکھتی ہوں تو میں خود سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں. میری تو خواہش یہی تھی کہ میں ان کو پڑھا لکھا سکوں، لیکن اب میرے پاس خود نہیں اتنا وسائل کہ میں ان کو کیسے پڑھاؤں، کیسے ان کو زندگی میں آگے اگلے مقام تک پہنچاؤں، تاکہ جس طرح میں ذلیل ہو رہی ہوں، جہیز کی وجہ سے ٹھکرائی گئی ہوں، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا نہ ہو. فاطمہ 21 سال آپ کی ایج ہے، ینگ ہے، خوبصورت ہے، ایف اے آپ نے کیا ہوا ہے. آپ کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے گھر کا سہارا کوئی نہیں ہے، کرایہ سر پہ چڑھ چکا ہے، بجلی کا بل سر پہ چڑھ چکا ہے، اور کھانے پینے کا بڑی مشکل سے ایک ٹائم کا پورا آپ کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے. تو فاطمہ ہماری ویڈیو پورے پاکستان میں آل اوور ورلڈ اوورسیز پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کے گھر کا سہارا بننا چاہے، آپ کا سہارا بننا چاہے، اور وہ آپ سے نکاح کی خواہش کرے، اور وہ آپ کے سارے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے، آپ کے بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائے، آپ کا خرچہ اٹھائے، آپ کو گھر لے کے دے، اور آپ کے تمام اخراجات پورے کرے، تو شادی کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہیں؟ جی دیکھیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ شادی پہلی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، میرا سہارا بننا چاہتا ہے، میرے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر میں اس سے شادی کر لوں گی. مطلب آپ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی شادی کرنے کے تیار ہوں، لیکن اس بیس پہ کہ وہ میرے بہن بھائیوں کو پڑھائے گا، اور ہمارے تمام یہ جو قرضے ہیں اور یہ جو راشن والے کو پیسے دینے ہیں، بہت سے معاملات ہیں، ان کو اگر میرے حل کر دیتا ہے تو اس بات پہ اگر وہ ایگری ہوگا تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو جی ناظرین، 21 سالہ فاطمہ کی ساری کہانی آپ جان چکے ہیں کہ 21 سال کی جوان خوبصورت لڑکی کو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرایا گیا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جہاں نکاح ہوا وہ بھی ان کے خاوند فوت ہو گئے، اور پھر سے یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. ایک والدہ کا سہارا تھا، باپ پہلے ہی نہیں تھا، اور والدہ بھی فوت ہو چکی ہے. تو ناظرین، اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، اس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جتنی ہو سکے ان کی مدد کیجیے گا. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.